تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے. اس لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. قرآن کہتا ہے جس کام کو میں کام کہتا ہوں نا, جس پہ آخرت میں کامیابی ملے گی, درجات بلند ہوں گے, اس کام میں 4 شرطیں ہیں. نمبر 1, ومن اراد الآخرۃ, سب سے پہلے ہر کام میں نیت کیا کی جائے؟ آخرت, اللہ کی رضا. اگر آپ جم بھی جا رہے ہو نا, ڈولے شولے بنا رہے ہو, اس میں بھی آخرت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, آخرت میں کام آئے گا. نہیں ملے گا صرف مقابلہ بازی ہے, دوسروں کو دھاک جمانا کہ اسپیڈ بریکر میرے پاس اتنے بڑے بڑے آ گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں پورے یوں کر کے, تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں عزت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی. اب آپ کہو بھائی آخرت کی نیت سے ورزش کیسے کی جائے؟ آخرت کی نیت سے ایسے کی جائے, سب سے پہلے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ بولو محبوب. نمبر 2, آپ کی صحت اچھی ہوگی, دوسرے پہ بوجھ بولو نا جلدی جلدی, جملہ تو نہیں بنو گے. اللہ کو محتاج پسند ہے جو دوسروں کے ڈیپینڈ کر کے رہے, یا اوپر والا ہاتھ پسند ہے؟ اوپر والا ہاتھ. صحت مند آدمی خوش رہتا ہے, دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. بیمار ہو گئے, دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے. میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, ہم پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے تو سارے کام خود کرتے تھے, ٹھک 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 ایسے, ہمیشہ چلتے پھرتے ایکٹیو دیکھا. وہ اپنے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے, اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. جو آدمی خوددار ہوتا ہے نا, خوددار, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا. میرے والد صاحب کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ساری زندگی کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. وہ کمیٹی بھی نہیں ڈالتے تھے, صحیح ہے نا, کمیٹیاں نہیں ڈال, جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کی عادت ہے کمیٹیاں ڈال نکلیں گے تو یہ کریں گے نا, لیکن کمیٹی بھی نہیں ڈالنی. جتنا ہے جیب میں اسی پہ بس, جو ہوگا اسی پہ ہوگا. وہ کمیٹیوں کے قائل ہی نہیں تھے کہ یہ جو لوگ کمیٹیاں آج بھی ڈلتی ہیں کہ بھائی جتنا ہے اس پہ گزارا کرو, کمیٹی میں بھی آپ دوسرے کے محتاج رہتے ہو. تو ان کی ایک مزاج تھا کہ محتاج ہی نہیں, محتاج نہیں رہنا کسی کا. آخری عمر میں مجھے یاد ہے فالج سے بچنے کی بہت دعا مانگتے تھے, کیونکہ 63 سال کی عمر تھی, اس میں جو ہے نا فالج کا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی بہت پناہ مانگتے تھے, اللہ مجھے فالج سے بچانا. کیوں بچانا؟ مقصد کیا تھا؟ بھائی محتاج ہو جائیں گے ایک ایک چیز میں, کھانے پینے میں, تو چلتے پھرتے تھے بالکل فٹ فاٹ. میں مدرسے میں تھا, اطلاع آئی کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اب والد صاحب تو اتنی دعا مانگتے تھے, اللہ مجھے فالج سے بچانا. تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا. تو مجھے لگا کہ اتنا تو کر لیا نا اللہ نے کہ بستر پہ نہیں لٹایا, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی جماعت میں, وہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے. اقامت ہو رہی ہے, اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں مسجد, ایسے تگڑ تگڑ جیسے میری نہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی, ٹھین ٹھین جا رہا ہوں. ایسے والد صاحب کی بڑی کڑک چال تھی, میری تو ایسی نہیں ہے لیکن بہت کڑک چال تھی والد صاحب کی. آواز بھی بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی انہوں نے, کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہیں سے بھی ان میں بڑھاپے کے اثرات ہیں. تو بیٹھے مسجد میں اور فالج ہوا اور اقامت ہو رہی ہے, تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اشارہ کیا کہ لوگوں کو نا کہ آپ لوگ جاؤ, تو اٹھا کے ایمبولینس میں لے گئے, بالآخر ڈیتھ ہو گئی چند یعنی تھوڑی دیر میں. تو مجھے ایک اندازہ ہوا بھائی دیکھو اللہ نے محتاجی سے بچا لیا, خاتمہ بھی اچھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو طاقتور اگر آپ ہوگے تو دوسروں کے محتاج بولو نہیں ہو. اس نیت سے آپ جم جاؤ, اس نیت سے آپ جاگنگ کرو, ایکسرسائز کرو کہ بھائی صحت اچھی ہوگی, محتاج کس کا رہوں گا؟ اللہ کا. دوسروں کی مدد کروں گا, بلکہ دوسرے بیماروں کی مدد کروں گا. دیکھو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, دوسرے کے آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے کس کے لگائیں؟ اپنے لگائیں. جہاز میں نا اکثر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اگر یوں ہو گیا تو اس دروازے سے نکل کے بھاگنا ہے, یہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے. پہلی دفعہ آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے, اگر یہ ہو گیا تو یوں کرنا ہے, یہ ہو گیا تو عادی ہو جاتا ہے نا, تو پھر بھول جاتا ہے وہ. پھر جب حادثہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نکلنا کہاں سے. تو اس میں یہ ہدایات لازمی دی جاتی ہیں. جب بھی آپ جہاز میں بیٹھو گے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی, فضا میں آکسیجن نہیں ہوتی, مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے, تو آکسیجن ماسک اوپر سے گرے گا. آپ کا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, ادھر بھی ماسک گرے گا. تو پہلے بچے کے نہیں لگانا ماسک, پہلے کس کے لگانا ہے؟
بولو اپنے. اب وہاں انسان کہتا ہے یار یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, بچے کو تڑپنے دیں ہیں بھائی, بچے کو تڑپنے دیں, پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوں کہ جب کھانا آئے تو پہلے خود پراٹھے کھانے ہیں, دوسرے کو بعد میں کھلانا ہے. یہ اخلاقیات ہیں, غیر اخلاقی حرکت ہے نا یہ. بھائی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں, اگر کھانا آئے تو پہلے دوسرے کو کھلانا ہے, خود صبر کرنا ہے. لیکن جہاز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاز میں کہا جاتا ہے جب آکسیجن ماسک گرے تو آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمزور معذور بیٹھا ہوا ہے, تو پہلے آپ نے ماسک خود پہننا ہے, اس کے بعد اس کے. بالکل صحیح تعلیمات ہیں, اس لیے کہ اس کے آپ نے ماسک لگا دیا اور اتنی دیر میں آپ کی حالت غیر ہو گئی تو اس کا ماسک بھی سیٹ کرنے کے قابل نہیں رہو گے آپ. اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو, اس کی کوئی آپ مر گئے تو بچہ تو گیا کام سے. جو سرپرستی, تو سرپرست سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے تاکہ پھر دوسرے کو کی مدد کرنے کے وہ قابل ہو جائے. بھوک پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بھوکو تو گھنٹوں رہا جا سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن آکسیجن کے بغیر تو حالت غیر ہونے لگتی ہے. تو فوراً تھوڑی مر جائے گا آپ کا بچہ. آکسیجن کی کمی سے پہلے اس کا دماغ معاف ہوگا. تو آپ کا دماغ اگر معاف ہو گیا تو آپ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے دماغ کو بچاؤ. لگ گئی اس کا, ابھی دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, آکسیجن لگا دو گے وہ ریورس ہو جائے گا, وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, شریعت کہتی ہے بھائی صحت, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ترغیبات ہیں. میں نے اس پر 2 گھنٹے کا آڈیو بیان کیا تھا 2014-15 میں کہ اسلام صحت کو کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے, موٹاپا بہت, یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا. پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا. آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ, اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. او بڑا, بخاری کی حدیث کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد امت میں خرابیاں آئیں گی. تو آپ نے 2 خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا, فرمایا 2 خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو. یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو, وہ تو ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, بہت بھاری جسم ہوتا ہے. یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا, کھائے جا رہے, پھوڑے جا رہے. ایک صاحب ایک دفعہ میرے گھر آئے, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, بہت پرانا قصہ ہے, اب غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ. تو میں نے ان کے سامنے سموسے رکھ دیے. بھائی وہ ایک سموسا, دوسرا سموسا, تیسرا سموسا, چوتھا سموسا, ان کی پلیٹ کے قریب کے جو سموسے ختم ہوئے تو اٹھ کے دور چلے گئے میز پہ وہ جو سموسا. مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, اچھا مہمان ہے, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کا اسٹیمنا سموسا ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا. اتنا اسٹیمنا ماشاءاللہ. چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ ان کو معدے کی بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا, پتہ نہیں کون سی آنت کا کینسر ہے, اور جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نیک آدمی تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا, میں نے کہا وہ جو سموسے جس اسپیڈ سے کھا رہے تھے نا, مجھے لگ رہا تھا کوئی خطرہ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا, اللہ بچائے. تو اس لیے اگر کوئی ورزش کرتا ہے میرے بھائی اس نیت سے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے, میں لوگوں کی کمزوروں کی مدد کروں, میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں. ہر حکومت چاہتی ہے, دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے ملک میں صحت مند لوگ پیدا ہوں. اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو بھائی ومن اراد الآخرہ, اللہ کہتے ہیں عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت. تو یہ شرط کو اس نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو یہ لکھا جائے گا آخرت میں. نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اور آپ نے فرمایا جو اس لیے دولت کماتا ہے, تجارت کرتا ہے تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے. عفت کا مطلب ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے, یار پیسے مل جائیں گے بھائی, یار تھوڑے بچوں کی فیس دینی ہے یار. یہ بیچارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ ایسا ہے کہ شادی ہونے والی وہ ہے ہی نہیں گھر میں یار. ابے یار وہ دلہن کیا بولے گی بھائی,
यार ये दिला दो, यार वो दिला दो, यार ये कर दे, यार गुटके के पैसे भी नहीं अब तो निकल रहे। इससे बेहतर नहीं है हाथ आपका क्या हो, ऊपर ऊपर हाथ हो, आप दे रहे हो लोगों को। तो इस नीयत से कोई दौलत कमाता है तो नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा। तो सबसे पहली शर्त अल्लाह ने क्या बयान की, बोलो मन अरादल आखिरा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं जाती घरों में दिलचस्पी मत लो, दुनिया मुसाफिर खाना है। अल्लाह ने इजाफी पैसा अगर दे दिया तो फिर इस नियत से घर बनाओ, कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बाद वाले रह लेंगे उसमें। अभी जो घर बना रहे ना, हवस है, सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं, इतना सरिया डाल रहे हो इस नियत से कि मैं रहूंगा। भाई कहां रहोगे तुम, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है यार, छोड़ो किराए पे ही ठीक हो। हाँ कोई इस नियत से बना रहा है, अल्लाह ने एक तो पैसा उसको बहुत दिया और बना इस नियत से रहा है मैं रह लूंगा, नहीं तो बच्चे रह लेंगे, नहीं तो किराएदार ही रह लेंगे, सही है ना, कोई तो रहेगा ना, फायदा होगा, चलो चलता है तो फिर ठीक है। इंसानियत की खिदमत। नबी ने क्या फरमाया, जिसने दरख्त लगाया और नियत क्या है, आखिरत, कि मैं भी फायदा उठाऊंगा लोग भी, तो आपने फरमाया कि चरिंद परिंद भी जब तक उस दरख्त से खाएंगे ना, इंसान तो दूर की बात, इसको सदके का सवाब कब्र में मिलेगा, सदके का सवाब कब्र में मिलेगा। चरिंद परिंद भी जब तक खाएंगे, कितनी बड़ी फजीलत है भाई। अल्लाह शकूर है, शकूर कहते हैं कदरदान, वो जाया थोड़ी करता है। तो नियत ठीक कर लो मेरे भाई। तो पहली शर्त अल्लाह ने क्या बयान की है, बोलो आखिरत। शादी भी करो आखिरत की नियत से। आपको हमें तो पसंद आई भी, इस चक्कर में कर रहे हैं भाई। बाज लोग ठरक पूरी कर रहे होते हैं, वो कहे हम कैसे नियत करें आखिरत की। नियत की जा सकती है, नियत ऐसी चीज है 2 मिनट में चेंज होती है। देखो आप 4 रकत पढ़ रहे हो जोहर की, अभी जमात खड़ी नहीं हुई या जमात हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल, आप 4 रकत से पहले नियत कर सकते हो 4 सुन्नत। एकदम आपको ख्याल हुआ कि यार 4 सुन्नतें पढ़ी तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी, फौरन नियत चेंज कर दो, क्या पढ़ रहा हूं, 4 फर्ज। हालांकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, वही 4 सुन्नत थी, नियत से क्या बन जाएगी, 4 फर्ज बन जाएंगे वो, 2 मिनट में 4 फर्ज बन जाएंगे वो। तो नियत चेंज की जा सकती है। आप दरख्त लगा रहे हो, वैसे ही लगा रहे हो माहौल दुरुस्त करने के लिए, आप बोलो भाई मैं दरख्त इसलिए लगा रहा हूं, मुझे भी फायदा होगा, इंसानों को भी फायदा होगा, हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और मैं शादी कर रहा हूं, खूबसूरत लड़की से शादी कर रहा हूं, एक ठरक पूरी कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप उसी ठरक में नियत क्या कर लो, आखिरत की। भाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां मैंने शादी की, मैं जिना से बचा रहूंगा हमेशा, और अगर अब्बा ने मेरी वहां करा दी, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मेरी तवज्जो कहां जाएगी। तभी तो मैं अब्बाओं से कहता हूं, इंसान के बच्चे, अस्तगफिरुल्लाह, अब्बा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बच्चे की चाहत भी तो देखो। अगर आपने उसकी मर्जी के बगैर करा दी, वो सेटिस्फाई होगा नहीं, फिर गंद में मुंह मारेगा, जाके जिना करेगा, इधर उधर जाएगा, तो उसकी चाहत का भी तो ख्याल करो ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी ज़ौजा से ख्वाहिश पूरी करता है, इस पे भी अजर मिलता है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, इस पे क्या अजर, वो तो ख्वाहिश पूरी कर रहा है। आपने फरमाया वो जिना के जरिए भी तो कर सकता था, ये वो बुराई भी तो कर सकता था। फिर आपने फरमाया ताज्जुब से कि तुम क्या बात है, बुराई को बुराई ख्याल कर रहे हो, उस पे बोलो गुनाह मिलेगा और हलाल पे सवाब नहीं मिलेगा, ये अल्लाह से ये इम्कान है भाई। यानी ये तो बड़ा जालिम माज़ अल्लाह अल्लाह हो गया कि इल्लीगल पे अल्लाह गुनाह तो दे रहा है, लीगल पे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। वो ये कैसे हो सकता है भाई। आप टाइम पे टैक्स देते रहे तो गवर्नमेंट भी तो कुछ बेनिफिट्स आपको देती है कि नहीं देती, क्यों, ताकि टैक्स चोरों से और टैक्स देने वालों का हिसाब बराबर, बोलो ना हो। अब आपने हर वक्त आप टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको उस टैक्स देने पर, फाइलर होने पर कोई सहूलत नहीं दे रही, कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रही, तो आप कहेंगे फिर मैं टैक्स चोरी अच्छा था। क्या ख्याल है भाई, मैं टैक्स चोरी अच्छा था ना। दुनिया में कानून है कि जब आप इल्लीगल काम करते हैं उस पर सजा मिलती है, लीगल जब वे पे चलते हैं तो उस पर हुकूमतें आपको अच्छा शहरी होने का खिताब देती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, आपको बाहर मुल्कों के वीजे मिल जाते हैं। आप अगर टैक्स पाबंदी से पे कर रहे हैं, दूसरे कंट्री आपको वीजा देते हैं, यार अच्छा शहरी है। देखो तभी ये जो जापान और यूके जाने का जिन लोग को शौक है ना, ये तमीज से टैक्स दिया करें, अपनी पूरी प्रॉपर वो बनाएं, तब वीजा मिलता है, वरना जिल्लत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता।
ٹکرے مارتے رہتے ہیں پھر جا کے ادھر ادھر. وہ لوگ بہت دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ ٹیکس پے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگاتا. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ
ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے. وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے. 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا. یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا. بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے. اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے. مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو. تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری، تڑپتا بہت ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، یعنی قتل کرنے کی سزا، بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ، تاکہ معاشرے میں قتل رکے. اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی، یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان، ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے. وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے لیکن بائی بورن سعودی تھے. وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، عربی بھی بولتے تھے. تو کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلوچی تھے بڑے مضبوط، بروہی. کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا، جو سر قلم کیا ہے، تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈکیت کو پکڑا جاتا ہے. کل ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں، عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو شوٹ کیا. آپ خود سوچو یار اس ماں پہ کیا گزری ہوگی.
کیا حال ہوا ہوگا. کہا جاتا ہے 2 دن پہلے اس کی نکاح ہوا تھا, بیچارے کا شادی ہوئی تھی, تو ماں کے موجودگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار دیا. یہ ہے ہماری گورنمنٹ. ان کے لیے جتنی بد دعائیں کرو کم ہے. مجھے لوگ کہنے لگے آپ گورنمنٹ کے بہت خلاف آج کل بول رہے ہو. یار کچھ ہمارے سینے میں بھی تھوڑا سا دل ہے, قتل تو روک لو کم از کم. ہم نے رینجرز والوں سے بات کی, امن کے لیے علماء کا اجلاس ہوا نا, بلایا رینجرز ہیڈ کوارٹر میں, کچھ علماء کو بلایا کہ امن پہ مشورے دیں. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اتنے کیسز کراچی میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں, آئے دن قتل ہو رہے ہیں. تو رینجرز کے آفیسرز کا کہنا یہ تھا کہ قانون مکمل مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, قانون بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ مجرم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. قانون ہی ایسا ہے. رینجرز کو اجازت نہیں ہے شوٹ کرنے کی, وہ مجرم کو پکڑ کے حوالے کرے گی پولیس کی. ہم نے کہا شاید پولیس دھاندلی کرے گی, انہوں نے کہا نہیں, پولیس کورٹ میں لے کے جائے گی, اس میں کورٹ میں کیس چلانے کے پولیس کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ مجرم پکڑ کے حوالے کر دیا. وہ اتنے پیسے ہیں, اتنے تو ہم اپنے بچوں کو جمعے کے دن جیب خرچی دیتے ہیں. حالانکہ رسک کتنا ہے, پولیس اپنی جان پہ کھیل رہی ہے, لیکن اس پہ جو پولیس کو ثواب ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جمعے کی پاکٹ منی سے بولو کم ہے وہ. او بھائی, جب ایک کوئی ڈاکو پکڑ کے اپنی جان پہ کھیل کے کچھ کرے گا تو کوئی تو کچھ تو ملے نا اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میرا ٹاپک نہیں, آ گیا ہوں تو جلدی سے سمیٹ کے چلتے ہوں. پھر لوگ الجھن کو, میں خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہوں جب کبھی بیان سنتا ہوں نا, یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر لے گئے آپ. اس پہ اتنے کم اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں یہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے کہ یار ہم داؤ پہ کھیل کے کسی ڈاکو کو پکڑ کے کہاں کریں, کورٹ میں لے کے جائیں. دوسرا, کورٹ میں لے کے جا کے ہوکت ہوتا کہ اگر لے گئے, کہا چلو تھوڑی سی جیب خرچی حکومت کی طرف سے انعام مل جائے گا. مفتی صاحب کے بچوں کا جو پاکٹ منی ہے وہ ہم یہ سمجھ کے کھا لیں گے کہ چلو جی جو مسلمان اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں اتنی تو مل گئی نا, پان گٹکے کا خرچہ تو نکلے گا نا. کورٹ میں لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, گواہیاں طلب ہوتی ہیں. جس کے بندہ مارا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر کورٹ میں جا کے میں نے ان کے خلاف گواہی دی تو 2-4 بندے میرے اور مر جائیں گے. وہ انکار کر دیتا ہے, جی میں نہیں جانتا ان کو. اس کو پتا ہے کہ اگلا نمبر پھر میرا ہے. سمجھتے ہو. اور اگر کیس چل بھی جائے تو وہ 6 مہینے میں بڑے سے بڑا دہشت گرد 5-6 مہینے میں چھوٹ کے واپس. اور جیل میں یہ رینجرز کی ساری رپورٹ نہیں ہے, کچھ اور رپورٹیں بھی ہیں جو دائیں بائیں سے پتہ چلتی ہیں. وہ پولیس والوں نے 2 ڈاکو مارے تھے, میں نے ان کی دعوت کی تھی. 2 پولیس والے تھے کراچی میں, انہوں نے ڈاکو مارے تھے, تو میں نے ان کو اسپیشل کہیں سے پتہ کروایا, بلا کے ان کو خوب دمبے شمبے کھلائے ہم نے نا. ہم نے کہا یار کوئی تو خاندانی کام کیا, جواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے ڈاکو مار دی. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے کیا کر دیا, ڈاکو مار دیا. سبحان اللہ. تو کم از کم ہم تو عوام تو ثواب دینا ان کو, عوام کی تو ذمہ داری ہے ایسے پولیس والوں کو اپریشیٹ کرے. تو ہم نے کہا یار ہم لنک نکالتے ہیں کہیں سے, ان کی کوئی ٹائٹ ان کا بکرا ہونا چاہیے. دمبے ہم نے کھلایا ان کو لے جا کے, جو ہم تو یہی کر سکتے تھے بھائی, اور کیا کرتے ہیں ہم, ترقی تو دلوا نہیں سکتے تھے ان کو. تو ان سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلی. انہوں نے بولا قانون بھائی اسی طرح کا بنا ہوا ہے, کورٹ میں لے کے جاؤ رہا ہو جاتے ہیں, کیس ہی نہیں چلتا. اور جیل میں گئے تو 5-6 مہینے بعد نکل گئے. اور جیل میں جانے کے بعد ان کی ملاقات اپنے جیسے 2-4 اور لوگوں سے ہوتی ہے وہاں پہ. یہ 6 بندے مار کے آئے ہوئے, 8 بندے مار کے آئے ہوئے, 3 بندے مارا ہوا ہے, اور سناؤ بھائی تم نے کتنے ہو کہ 3 مارے. یار ہم نے تو صرف 2 پہ ہی ابھی تک گزارا کیا ہوا ہے ہم نے. یہ چل رہا ہوتا ہے جیل میں. اچھا تم پکڑے کیوں گئے؟ اس نے کہا میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی. چلو ہم شیئر کرتے ہیں آپس میں نا, آئندہ ہم نے وہ غلطی دوبارہ تجربے سے سیکھتے ہیں. جیسے جہاز جب بھی گرتا ہے نا تو بلیک باکس وہ کیا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے نا, بلیک کلر کا باکس ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, بلیک باکس ہی کہتے ہیں. وہ نکالا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا. تو تمام جہاز کی کمپنیوں کو وہ بتایا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی آئندہ
یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہی ہے. دہشت گردوں کے سالانہ اجلاس بھی جیل میں ہوتے ہیں, سہمائی ششمائی امتحانات سارے ان کے جیل میں ہوتے ہیں, ان کی آپس کی میٹنگ ہوتی ہے, تو پھر ان کو پکڑ کے پھر یہ آپس میں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کرتے ہیں. جہنم تو اللہ ان لوگوں سے بھرے گا انشاءاللہ, ان ڈاکوؤں سے. اللہ نے تو نہیں چھوڑنا. یہ تو دنیا کی سزا ہے. جو ہم تو یہ واقعہ ہنس ہنس کے سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, لیکن جن پہ گزرتی ہے, جن کے لوگ قتل ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھو. ہمارے بیان میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, شاید ابھی یہاں آئے ہوئے بھی, ان کا اکلوتا بیٹا ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. اب کیس چلا ہے, وہ ڈاکو کہیں پکڑا گیا ہوگا اتفاق سے, ورنہ پکڑے کہاں جاتے ہیں. تو اب وہ سلو کے لیے آئے ہوئے ہیں ڈاکو کے لواحقین ان صاحب کے پاس. میں نے کہا اگر آپ نے سلو کی نا ان کے ساتھ, یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی. کوئی سلو وہ نہیں بنتی, کوئی رحم دلی, کوئی نرم دلی. اس کو چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ آپ 30-40 بندے اور مروا رہے ہو. اسلام نے ڈاکوؤں کے ساتھ رحم کی اجازت نہیں دی ہے, یہ ذہن میں رکھو. اسلام اس ڈاکو کو رحم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہوں. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکیتی کی اس نے, اس کو خیال آ گیا, ابھی پکڑا نہیں گیا ہے, اس نے گڑ گڑا کے توبہ کر لی, اور صرف توبہ جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ نہیں, بلکہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس نے یہ تمام غلط ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. اس کے عمل سے پتا چل جائے, کیونکہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے. دل سے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا, لیکن وہ آخرت میں. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب یہ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. تو قرآن کہتا ہے اس کی سزا پھر ڈاکوؤں والی نہیں ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. قرآن کہہ رہے کہ وہ سزا جو ہم نے ڈاکوؤں کی متعین کی ہے, اس سے وہ ڈاکو مستثنا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. لیکن آن دا اسپاٹ اگر پکڑا جائے, یا ڈکیتی کے بعد توبہ سے پہلے پکڑا جائے, یا توبہ تو کی لیکن ہمارے پاس اس کی توبہ کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو بھی پکڑا جائے, تو بھی قرآن کہتا ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ بطور حد کے دی جائے گی. حد کسے کہتے ہیں؟ کہ اس میں نہ گورنمنٹ کے پاس معافی کا آپشن, نہ جس کا بندہ مارا ہے اس بندے کے لواحقین کے پاس بھی معافی کا آپشن نہیں ہے. دیکھو ایک قتل وہ ہوتے ہیں جو ذاتی خاندانی دشمنیوں کی بیس پہ ہوتے ہیں. کسی نے اٹھ کے زید کو قتل کیا, ویسے ہی ذاتی دشمنی میں, نہ کوئی ڈکیتی میں نہیں, ذاتی دشمنی ہے, زمین کا جھگڑا ہے. تو زید کے جو وارثین ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس سے قصاص لے بھی سکتے ہیں, دیت بھی لے سکتے ہیں. تینوں آپشن اللہ نے رکھے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. بلکہ ترغیب دی ہے کہ تمہاری پکڑائی میں آ گیا یہ, تو تم اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے, قصاص لینا چاہو, قتل کرنا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ احکام ڈکیتی کے بولو نہیں ہے. اس میں اللہ نے معافی کا آپشن رکھا ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ کہتے ہیں چھوڑ دو بیچارہ, ہائے بیچارہ. بیچارہ نہیں ہے, یہ ظالم ہو تم جو اس بیچارے کو بیچارہ کہہ کے چھوڑ رہے ہو. تو آخرت کی سزا تو ہے, لیکن اللہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھی سزائیں متعین کی ہیں. اور ڈاکو کی سزا قرآن کتنی سخت بیان کرتا ہے کہ ایک ہاتھ, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکایا جائے. اور اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ جو قتل کی سزا ہے وہ ہے قصاص, تلوار سے گردن اڑائی جائے جو قاتل ہو, تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. لیکن ڈاکو کے بارے میں ایسا بولو نہیں ہے. اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض.
کہ ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران اگر صرف کسی کا مال چھینا، صرف مال چھینا ہے، بندہ نہیں مارا اس نے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ حکومت کو قرآن حکم دے رہا ہے. اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ پاؤں بولو کاٹ ڈالو. اور اگر اس نے بندہ مارا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں بھی کٹے گا اور اس کو سولی دی جائے گی. سولی کا مطلب لٹکا کے اس کے پیٹ میں برچھا مار کے اس کو ایسے ایسے کر کے گھمایا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے اذیت کے ساتھ مرے. اور یہ بند کمرے میں نہیں سزا دی جائے گی، یہ کھلے عام چوک پہ سزا دی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایسے لوگوں پہ طرز کھا رہے ہو. اور اچھا 4 آدمیوں نے اگر یہ کام کیا، یہ 10 نے یہ کام کیا، تو قتل ایک نے کیا ہے لیکن سزا 10 کے 10 کو دی جائے گی، کیونکہ سارے اس قتل میں برابر کے شریک سپورٹر تھے، وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کر رہے تھے. اکثر ڈکیتی میں ایک بندہ لوٹ رہا ہوتا ہے، ایک چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے، اس کو بھی یہی سزا ملے گی. حالانکہ نہ اس نے فائر کیا نہ اس کے پاس بندوق ہے، لیکن اس کے ساتھی ہے، اس کے ساتھ آیا ہے، تو جو سزا اس کی ہے قرآن کے مطابق وہی سزا اس کی بھی ہے. تو عدالت میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں ان کی آپس میں الیک سلیک ہو جاتی ہے، سیکھتے ہیں، پھر نکل کے آ جاتے ہیں. تو سندھ کا حال برباد ہو گیا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں، آن دا اسپاٹ بندہ مارنے کی مکمل پرمیشن دی جائے. جب رینجرز کو اختیارات دیے تھے کراچی میں، آپ کو پتا ہے 1 مہینے میں الحمدللہ امن قائم ہو گیا، بتے وتے سب ختم ہو گئے تھے کراچی میں. لیکن گورنمنٹ یہ اختیارات نہیں دیتی کیونکہ ان کے اپنے بندے ڈکیتیوں میں ملوث ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ میں سب کے بندے ہوتے ہیں، لیکن بہت سو کے ہوتے ہیں، وہ خود ملوث ہوتے ہیں، بھتے چل رہے ہوتے ہیں. یہ علاقے جیسے بھیکاریوں کے علاقے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، یہاں سے دادا گیری بھائی یہ دکانوں کے بھتے میرے پاس جائیں گے، یہ علاقہ میرا ہے، موبائل سنیچنگ یہاں میں کروں گا، اس کے سارے پورا سیٹنگ ہوتی ہے. تو آخرت نہ ہوتی تو یہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت تھی. اللہ دنیا میں تو انصاف ملتا نہیں ہے، تو بھی مار کے ختم کر دیتا ہے، سب کو مٹی کر کے برابر کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا 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 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے بے خبر مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے اس سے. کیسے وہ بوڑھا باپ بیچارہ کتنے دن روتا رہا یہیں ہمارے ساتھ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، اکلوتا بیٹا اس کا ہے، اکلوتا ہی ہے نا، اکلوتا بیٹا تھا ان کا، جوان لڑکا شہید کر دیا، بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر. تو انشاءاللہ یہ سارا ثواب گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے، جو اسمبلیوں میں بدبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے انشاءاللہ یہ سارا عذاب بالکل ٹس، جب تک ان کا اپنا کوئی بندہ نہیں مرے گا. مجھے یاد ہے ایک ملک کا نام نہیں میں لینا چاہتا، اس کا اپنا بیٹا جو ہے نا بادشاہ کا، وہ شہزادہ نشے میں مر گیا، فوراً اس کنٹری میں نشے پر پابندی لگا دی گئی، اپنا بندہ مرا ہے ان کا نشہ کر کے. تو کوئی ڈاکو جب ان کو پکڑے گا، ان کو چھینے گا شاید تھوڑا سا کچھ، ورنہ یہ عوام مرتی رہے. عوام بہت زیادہ ہو رہا ہے کراچی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا نہیں ہو رہا، ہر ہفتے کی رپورٹ ہے. اور میرے بھائی آپ بھی لائسنس بناؤ، اسلحہ رکھو، اپنا ڈیفنس کرو خود، گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ لگاؤ. دیکھو میں ڈیفنس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ لائسنس رکھیں، قانونی اسلحہ رکھیں. خاص طور پہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ایک شاپ پہ اگر ڈکیتی ہو رہی ہے تو دوسرے سامنے والے کے پاس پسٹل ہونی چاہیے. یہ آپ کا قانونی حق ہے، آپ اس وقت فائر کھول سکتے ہیں، اس وقت یہ لیگل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب عوام بھی ایسی بزدل بن گئی ہے، 2 بندے آ کے پورے بازار کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، باقی تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم بچپن میں پنجاب جایا کرتے تھے، وہاں ڈکیتی کا امکان ہی نہیں تھا. وہاں وجہ یہ تھی کہ اکثر لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، کوئی اگر گن پوائنٹ پہ کچھ چھین رہا ہے تو لوگ جانے نہیں دیتے تھے اس کو. ادھر سے بھی بندہ آ گیا، وہ ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اتنے سارے لوگوں کو کون.
تو آن دا اسپاٹ کوئی بندہ اگر قتل کی کوشش کر رہا ہے, آپ ڈیفenس میں بندہ اپنی جان بچانے کے لیے مار سکتے ہیں, لیکن لوگ مارتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اسلحہ نہیں ہے, نمبر دو مارنے میں ڈر یہ کہ ہم نے یہاں سے مارا, کوئی اس کا دوسرا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں سے فائر کھول دے گا. تو جب سب لوگ ایک کمیونٹی بن کے سب اپنے ڈیفenس کریں گے کہ بھئی یہاں کسی بھی دکان پہ کوئی اسنیچنگ کا واقعہ ہوتا ہے یا اس گلی میں کچھ ہوتا ہے, تو ہم سب نے مل کے اس ڈاکو کو کسی نے بھی بھاگنے نہیں دینا. تو یہ ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ, میں بھی اندرون سندھ گیا ہوں تو حال جو میں نے دیکھا ہے بہت برا حال ہے. غریبوں کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے, جو غریب علاقے ہیں نا سندھ کے. بعض لوگوں نے سڑکیں وڑکیں بنا دی اچھی, چلو اللہ جنہوں نے بنائی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن اندر کے حالات بہت خراب ہیں بھائی. خیر آپ کی جانے, آپ, ہمارا تو یہ ٹاپک اور موضوع ہے نہیں, کیا کریں. ہم تو اسی شہر کے ہی ہیں نا, باسی ہیں اس شہر کے, تو ہمیں اب تو اپنی بھڑاس تو ہم یہی نکالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مولوی لوگ ساری اپنی ٹینشن ممبر پہ نکالتے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب کا بھی, میں گھر میں آ رہا ہے تو گھر والوں نے ایک بیان لگایا ہوا بہت زور سے. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, جو عورت ایسے نہیں کرتی وہ ایسے, وہ جہنم میں جائے گی, جو اپنے, وہ بہت چیخ رہے ہیں نا. تو میں نے گھر والوں سے بولا یہ بات یہ آرام سے بھی تو بیان کر سکتے ہیں نا کہ جو عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ جہنم میں جائے گی. وہ ایک دم بہت جذباتی ہو رہے ہیں نا, وہ ویڈیو بیان تھا بہت جذباتی ہو کہ جو عورت شوہر کے, تو اس پہ کسی نے لیبل لگایا ہوا ہے بیوی سے بہت تپے ہوئے ہیں یہ مولانا صاحب نا, اپنی بیوی سے. لوگ تو چسکے لیتے ہیں, کہہ رہے یہ مولانا صاحب اپنی بیوی سے بہت, تو بظاہر اسٹائل سے لگ ایسا ہی رہا تھا کہ ویسے تو ٹھیک ہے بھائی, کوئی عورت شوہر کے حقوق ادا نہ کرے, اس کی بڑی وعیدیں ہیں, شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے, بڑی وعیدیں ہیں, لیکن وہ آرام سے بھی بیان ہو سکتی ہے. جذباتی انسان اسی وقت ہوتا ہے, اکثر, ہمیشہ نہیں, جب وہ خود بھگت رہا ہو. تو اگر کوئی مولوی صاحب بیان کرو عورت جہنم میں ہے, میں نے کہا آرام سے بھیج دیں جہنم میں, اتنی اسپیڈ بہت تیز ہے اس پہ, تو جلدی چلی جائے گی. جہنم میں ہی بھیجنا ہے تو تھوڑا سلولی لے جائیں, پیار محبت سے لے جائیں. جہاں سے چیخنے, میں نے کہا بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا. تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ لیبل کیا لگایا ہوا ہے, لوگ نے نا کلپ بنا کے. تو ہم بھی بھائی تپے ہوئے ہیں کراچی کے حالات سے, اس لیے تھوڑا سا ہم بھی کیا ہو جاتے ہیں جذباتی. 10 منٹ کا راستہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں. خیر بچے کہہ رہے ہیں, کل ہمارے رشتے دار بچے ملے, انہوں نے کہا ہم 2 دن گرین بس کے اندر ہی رہیں گے. اب کہہ رہے ہم نے تو ارادہ کر لیا, بہت عرصے بعد گرین بس کراچی میں آ رہی ہے, تو ہم اب اسی کے اندر 2-3 دن تک باہر نکلیں گے نہیں. میں نے جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر, اس کی ساری زندگی قتل میں گزری, ڈکیتیوں میں گزری, ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا, جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ, لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے, گناہ سے معافی, کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی, کفر بکتا رہا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے, کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. پھر 1 دن رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ رہ گیا, پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے, اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام. ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. تو اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا، میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ اب تو موت کا یقین ہے اس کو، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھائیں؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، وہ پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں جوانی میں ہو گیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، صحت دی، توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ، نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں، کسی کو کیا پتا کہ آپ کی بات ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، یعنی ان سے کہہ رہا ہوں جو سنیں گے، ہو سکتا ہے وہ کبھی سن بھی لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ہمارا قصہ سنا دیا. تو بھائی آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، پبلک کو کیا پتا یہ آپ کا قصہ ہے. وہ اٹیک بھی عشق میں ہوا ان کو نا. جوانی میں ہارٹ اٹیک عشق معاشقے کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے. کم عمری میں جب مس گیدرنگ کا ماحول ہو نا تو یہ عشق معاشقے بہت ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈپریشن بہت ہوتی ہے. یہ ہمارا لبرل طبقہ تو آزادی چاہتا ہے نا، آزادی. یہ آزادی اصل میں مرد اور عورت کے اختلاط میں نہیں ہے، ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں ہے. دونوں کے ذہن سکون میں رہے گا. آپ نے کلاس میں ساتھ بٹھا دیا، دفتروں میں ساتھ بٹھا دیا، آنکھ مٹکے ہوں گے، معاشقے ہوں گے،
جب عشق کی تکمیل نہیں ہوتی تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے انسان, اور یہ ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بھی کہیں آنکھ مٹکا تھا ان کا, پھر دوستی ہو گئی, پھر ڈیٹیں لگنا شروع ہو گئی, پھر شادی کی باتیں شروع ہو گئیں. اسی دوران یہ جاب لیس ہو گئے. جیسے ہی جاب لیس ہوئے تو لڑکی ٹاٹا کر کے آئی بات سامنے. غریب آدمی سے لڑکیوں کو کم از کم عشق نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لو. یہ تو میرا کسی لوگوں نے میمز بھی بنا دی تھی اس پہ کہ آپ لوگ ڈنڈ پھیل رہے ہیں جم میں جا کے. جم میں میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں نا, وہ جا کے یہ باڈی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو بعض لڑکوں کا, سب کا نہیں, بعض کا خیال ہوتا تو سب کا, لیکن چلو ہم بعض کا کر لیتے ہیں. وہ ایسا نہ وہ بولے مفتی صاحب آپ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس باڈی کو دیکھ کے لڑکیاں ہم پہ مریں گی. اس باڈی کو دیکھ کے جب ہم جائیں گے نا وہ ٹی شرٹ پہن کے اور روڈ لائنر لکھیں گے اس کے اوپر اور ہٹو بچوں لکھ دیں گے پیچھے, تو یہ سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوں گی, یار کیا چال ہے, کیا اسٹائل ہے. ہوتی ہیں متاثر, لیکن اگر آپ کی پینٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گی. یہ خوب سمجھ. ایک خاتون کی شادی ہوئی, اس نے مجھے خود بتایا, ہماری ہی کوئی ریلیٹو تھی, وہ خاتون بہت خوبصورت تھی, ان کی شادی ہو گئی جس بندے سے, تو بعد میں طلاق ہو گئی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. تو وہ میرے پاس کیس آیا, تو وہ قصہ سنا رہی تھی. بعض خواتین کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں, جب ان سے شادی ہوئی نا, لوگ کہہ رہے تھے لنگور کی بغل میں ہور. لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے دولہا دلہن کو کہ لنگور کی بغل میں ہور بیٹھی ہوئی ہے. عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں, قصے پہ قصے یاد آتے ہیں, فیملی میٹر بہت ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون مجھے کہنے لگی میں اپنے میاں سے طلاق چاہتی ہوں, میں اپنے میاں سے خلا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ نا فیملی کیس تھا نا, سامنے آئے ہوئے تھے بھائی. وہ میں نے کہا خرچہ دیتا ہے پورا؟ ہاں جی خرچہ تو دے رہا ہے. گھر ملا ہوا ہے, چھت میسر ہے؟ ہاں جی. کوئی نشہ تو نہیں کرتا؟ نہیں جی. بے تحاشا مارتا پیٹتا تو نہیں ہے؟ نہیں جی. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہی گالیاں بہت دیتا ہے. میں نے کہا دیکھیں محترمہ, یہ گالیاں تو آج کل معین اختر کے ماموں دیتے تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو دینا نہیں چاہیے گالیاں, بری بات ہے, لیکن یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ شوہر سے طلاق لی جائے. اور بچے بھی ہیں, 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتا ہے. تو جو مجھے ہنسی آئی نا جس بات پہ, وہ یہ آئی, میں نے کہا کتنی گالیاں دے دیتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی دن میں اگر 1 گھنٹہ گالیاں دیتا ہے بندہ, تو 1 گھنٹہ سمجھ لو کہ یار 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹے میں نے باقی 23 گھنٹوں کی خاطر برداشت کرنے ہیں. بھائی باقی جو فائدے شوہر سے ہو رہے ہیں, نان نفقہ مل رہا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول کی فیسز ہو رہی ہیں, بچوں کو باپ ملا ہوا ہے. علیحدگی میں تو باپ یا ماں سے محروم ہو جائیں گے وہ. پھر آپ کو فیملی ملی ہوئی ہے, ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں, آپ میرٹ خاتون کہلاتی ہیں, کہیں بھی جاتی ہیں. آپ کی جو فرینڈس ہیں بولتے بھائی شادی شدہ خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ ہے, ہسبینڈ بھی کوئی مکھنچو نہیں ہے, فٹ فاٹ ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو صرف گالیاں اگر ہیں تو ان کے شوہر کو تو میں یہ نہیں کہتا, شوہر کو تو کہتا یار گالیاں اپنی ڈکشنری سے نکالو. لیکن عورت کو تو گھر جوڑنے کی ترغیب دی جائے گی نا کہ یار 100% صحیح گھر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہ جب ان سے پوچھا کتنی دیر گالیاں, میں تو پھر یعنی وہ تحقیق کرتا ہوں نا, میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دیں؟ انہوں نے کہا 12 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ معین اختر کے ماموں بھی اتنی گالیاں اتنی گالیاں تو معین اختر کے ماموں بھی نہیں دیتے. پھر ان کا میسج آیا کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. یا 24 گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان, کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں؟ میری بیگم ایسی تھی, تیری بیگم ہے بھائی, نہا بھی رہا ہو گیا, نہانے میں بھی گالیاں. پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں, اس دوران بھی گالیاں تھی کیا؟ اور کبھی کوئی دعوت میں بھی جاتے ہوں گے میاں بیوی, وہاں بھی گالیاں. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے حساب. وہ کہہ رہے تھے عدالت سے خلا لینی. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتی ہے عدالت سے, کوئی یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عدالت سے آپ خلا. عدالت تو دے دے گی, وہ تو گالیاں نہیں بھی دیتے ہو تو بھی دے دے گی. آپ گالیاں الٹا دیتی ہو نا شوہر کو, پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری تھما دے گی, مگر اس سے یہ شرعی خلا ہوگا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بسائیں, اپنا نبھائیں, آپ کا دماغ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا.
اور پھر بھی اگر نہیں کسی کے نے رہنا ہے تو جب تک شوہر ڈیورس دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں. یہ کیس نہیں ہے, یہ سمجھ میں آنے والا حساب نہیں ہے. غلط کام ہے, شوہر غلط کر رہا ہے جو گالیاں دے رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے, میں شوہر کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن طلاق ایسی باتوں پہ تھوڑی ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ توبہ, شکر ہے آپ کو یاد رہتا ہے نا, یہاں ان سے پوچھو تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. وہ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے, یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے, اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی, اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ, ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں, قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی.